زوار مشال کو لے کر سیدھا شاہ مینشن گیا تھا۔ چاچو، مشال نے کامتی آواز میں پکارا تو عفان شاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ مشال بیٹا، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، اور آپ زوار کو کیسے ملی؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ عفان شاہ نے اچھا بننے کی بھرپور کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ جی چاچو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تمہیں سلامت دیکھ کے ٹھیک ہوں بیٹا۔ عفان شاہ نے تمام میٹس کو حکم دیا کہ آج سب کھانا مشال کی پسند کا بنے گا، جس میں مشال نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ بیٹا، آپ نے بتایا نہیں کہ کس کی اتنی جرأت ہوئی تھی کہ عفان شاہ کی پوتی کو کڈنیپ کرے۔ مشال نے ایک نظر زوار کی جانب دیکھا، پھر تمام بات عفان شاہ کی گوشت گزاری۔ شاہ پہلے تو حیران رہ گئے، ان کو دائم کی نیلی آنکھوں ذہن میں آئیں، جس سے باقاعدہ انہوں نے ایک جھرجھری لی، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، مشی بیٹا، آپ اپسٹ نہ ہو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، اور اس کمینے کو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ مشال کو نہ جانے کیوں یہ سب سن کر اچھا نہ لگا، لیکن وہ فریش ہونے کا کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ زوار، تم میری بات دھیان سے سنو۔ جی انکل، میں چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر تمہارا اور مشال کا نکاح ہو جائے۔ کیا؟ لیکن انکل، مشال آلریڈی دائم کے نکاح میں ہے۔ تم ایک کام کرو، دائم کا کیسے بھی کر کے پتہ کرواؤ، میں طلاق کے پیپرز تیار کرواتا ہوں۔ لیکن انکل، وہ دائم درانی ہے، اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والا میں سے نہیں ہے وہ۔ اوہو، تم اس کی فکر نہ کرو، اس کے تو اچھے بھی مانیں گے۔ ٹھیک ہے انکل، جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں انکل، پھر کبھی۔ لیکن بیٹا مشال، انکل مشال کو کچھ ٹائم اکیلا رہنے دیں، وہ بھی ابھی ایک بہت بڑا ٹراما سے گزری ہے۔ ہاں اوکے، اللہ حافظ کہہ کر وہ نکل گیا۔ مہانور اپنے روم میں تھی جب وہ واجد خان اس کے روم میں آئے۔ مہانور بیٹا، انہوں نے پکارا۔ مہانور، جو لیپ ٹاپ پہ اپنے کسی کام میں مصروف تھی، چونک کے دیکھا۔ ارے پاپا، آپ آئے نا؟ پاپا ضرور آئیں بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی پاپا ضرور کریں۔ وہ دراصل بیٹا موسیٰ بیٹا تم سے شادی کا خواہش مند ہے کیا؟ مہانور ہلکائی، لیکن یہ سب سن کے تو مانو کہ کسی کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ ہاں بیٹا، میں تمہاری رائے معلوم کرنے آیا تھا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں؟ ہاں بیٹا، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس آرام سے سوچ لو، 2-3 دن کے بعد مجھے بتا دینا، اوکے؟ واجد خان نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ مہانور کے سر پر رکھا۔ اوکے بیٹا، تم ریسٹ کرو۔ اوکے پاپا، مہانور بمشکل مسکرا کر بولی تھی۔ واجد خان کے بعد مہانور روم کو لاک کر کے آئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ بھی ابھی مرر میں کھڑی اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی کہ اپنی کمر پہ کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ میر نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی گردن پہ میں اپنا چہرہ چھپایا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ مہانور کی تو جان فنا ہونے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہو میر؟ چھوڑو مجھے۔ چپ۔ میر نے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس نے اس کو دیوار کے سامنے پن کرتے ہوئے کہا، چپ چاپ اس رشتے کے لیے انکار کر دینا سمجھی؟ مہانور کے ماتھے پہ یکدم بل پڑے تھے۔ کیوں منع کروں؟ میں نہیں کروں گی منع، جو کرنا ہے کر لو۔ کہنے کی دیر تھی کہ میر نے اس کا بازو روڑا۔ اتنی کوئی تم دودھ پیتی بچی نہیں ہو، اچھے سے جانتی ہو کہ نکاح پہ نکاح جائز نہیں ہے۔ مہانور نے سختی سے دانت بیچ لیے۔ اور اگر پھر بھی نہ کرو گی تو کیا کرو گے؟ ہاں بولو، جواب دو نا، چپ کی ہو؟ مہانور گویا پھٹ پڑی تھی۔ تو اپنے اس ڈیئر کزن کی موت کی ذمہ دار صرف تم ہوگی، ریممبر دیٹ، کہہ کر اس نے کچھ پل سرخ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا اور پلٹ گیا۔ پیچھے مہانور روتے ہوئے اسے مختلف القابات سے نوازتی رہی۔ مہانور نے رات سے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے عفان شاہ نے زبردستی مشال کو تھوڑا سا کھانا کھلایا تھا اور اب اپنی
खिड़की में खड़ी थी। आसमान से बादलों से ढका हुआ था और मिशाल के दिल को भी दाइम की जुदाई ने गहरे अंधेरे में धकेल दिया था। जैसे जैसे बारिश की बूंदें बरस रही थी वैसे वैसे मिशाल की आंखों से भी आंसू जारी थे, जो किसी की गहरी जुदाई का पता दे रही थी। याद आ जाती है मुझे वो हंसी तेरी, मुस्कुरा जाती हैं खुद पे पलकें मेरी। कभी ऐसा भी होता है भुला देती मैं तुझको, मगर बूंदें मेरी हर कोशिश बर्बाद करती हैं। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, आज भी मुझसे तेरी बात करती है। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, वो पहली नज़र, वो चेहरा तुम्हारा, जब आंखों से तुमको था दिल में उतारा। मैं भूली नहीं हूँ पनाहों को तेरी, वो जिसमें था मैंने ज़माना गुजारा। बिछड़ने से पहले तेरा वो मुझसे लिपट जाना, वो बेबस निगाहें मेरी अब तक फरियाद करती हैं। बारिश बड़ा याद करती है, आज भी मुझसे तेरी बात करती है। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। दाइम तो वैसे बहुत मजबूत मर्द था, लेकिन मिशाल के छोड़ जाने से उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। कुछ आंसू बेआवाज़ उसकी आंखों से निकले थे, लेकिन दर्द के साथ अब उसकी शिद्दत मोहब्बत ने जुनूनियत और दीवानगी से भी इख्तियार कर ली थी। वो इस्लामाबाद की सरहदों में दाखिल हो चुका था। मैं आ रहा हूँ लिटिल फेरी, तुम्हें तो मैं छीन लेने के लिए, तुम्हें विवश कर देने के लिए, तुमसे हर चीज़ का हिसाब लेने के लिए, तुमसे हर चीज़ का हिसाब लूँगा। जितना तुमने मुझे तड़पाया है उतना ही मैं तुम्हें तड़पाऊँगी। उसकी बातें जुनून की आखिरी हदों को भी अबूर कर चुकी थी। एक गहरी नीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पे फैल चुकी थी। Give your warm feedback to us. Thanks for watching this episode of Shiddat.